بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ کے ملنے پہ ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جہاں اولاد، سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا فرمائی۔ جب اولاد ملتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب یہ میری اولاد نیک اور صالح کیسے بن جائے۔ اولاد کی دینداری کے تعلق سے فکر مند ہے، میری اولاد نیک ہو، میری اولاد دیندار ہو، میری اولاد اللہ کی مطیع فرما بردار ہو۔ بڑی فکر ہے، اولاد تو ہی لیکن اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جس وقت ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی۔ 99 ایئرس، 99 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل کی شکل میں اللہ نے اولاد سے نوازا، اور جس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی۔ بتائیے اتنی لمبی عمر کے باوجود اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اولاد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے میری اولاد کے تعلق سے فکر مند ہیں، اور کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت میں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آج ہمیں بھی اللہ نے اولاد دیا، اپنی اولاد کی بہتری، اپنی اولاد کی نیک نامی کے لیے کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے تعلق سے برابر دعائیں کریں، اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام اسم گرام محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم سے ایک آیت اور بخاری اور مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں تربیت اولاد اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں اس تعلق سے مختصر سے وقت میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں ادا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو، قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جن کا زمانہ تقریباً آج سے 4500 سال پہلے کا ہے۔ بت پرست گھرانے میں اللہ نے ایک ایسے فرد کو اللہ نے پیدا کیا جو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دیتے رہے اور شرک سے اظہار برات کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں، خود اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت جن کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم نے ابھی قربانیاں ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ کہا اللہ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لوگوں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید میں، اظہار شرک سے اظہار برات میں، جہاں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، وہیں اولاد کی تربیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل۔ اولاد کی تربیت میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے۔
یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اولاد کے حصول سے پہلے انہوں نے اللہ سے اولاد کے تعلق سے دعا فرمائی، بارہا دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین۔ صرف ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بچے نہیں مانگے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا فرمائی، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اگر یہ دعا کریں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا اور اللہ صالح نیک اولاد عطا فرمائے۔ ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل کر رہے ہیں، اولاد کی خواہش ہے، اولاد کی طلب ہے۔ ایک لمبی مدت تک ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ضعیفی کی عمر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اولاد کے ملنے پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی ملنے پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس لمبی عمر کے باوجود اللہ مجھے اولاد دیا، اللہ مجھے اسماعیل کی شکل میں اولاد دیا، اللہ مجھے اسحاق کی شکل میں اولاد دیا۔ اولاد کے ملنے پہ ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جہاں اولاد، سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا فرمائی، جب اولاد ملتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب یہ میری اولاد نیک اور صالح کیسے بن جائے۔ اولاد کی دینداری کے تعلق سے فکر مند ہے، میری اولاد نیک ہو، میری اولاد دیندار ہو، میری اولاد اللہ کی مطیع فرما بردار ہو۔ بڑی فکر ہے، اولاد تو ہی لیکن اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جس وقت ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی، 99 ایئرس۔ 99 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل کی شکل میں اللہ نے اولاد سے نوازا، اور جس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی۔ بتائیے اتنی لمبی عمر کے باوجود اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اولاد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے میری اولاد کے تعلق سے فکر مند ہیں، اور کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت میں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آج ہمیں بھی اللہ نے اولاد دیا، اپنی اولاد کی بہتری، اپنی اولاد کی نیک نامی کے لیے کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے تعلق سے برابر دعائیں کریں، اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی نیک نامی، اولاد کی کامیابی کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا مانگی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً قرآن میں 10 دعاؤں کو تذکرہ کیا۔ 10 ایسی دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ان 10 دعاؤں میں ایک دعا جو ابراہیم خلیل اللہ نے کی وہ اپنی اولاد کی تعلق سے کہا، ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ میری ذریت، میری اولاد کو نمازی بنا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے سلسلے میں آپ جب بھی دعا کریں اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہ کامیاب ہے، یہ والدین کامیاب ہیں، ایسی اولاد کامیاب ہے جو والدین اور ان کی اولاد نمازی ہے، نمازوں کی پابند ہے۔ یہ ماں باپ کامیاب ہے اور ان کی اولاد بھی کامیاب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، بڑی جامع دعا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے جہاں انہوں نے یہ دعا فرمائی، وہی ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت میں ہر اچھے کام میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیے جو اولاد اللہ نے جو نعمت دیا، یہ اولاد والدین کے لیے نعمت ہے، یہ اولاد والدین کے لیے امانت ہے، اور یہ اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کے لیے عبادت بھی ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، دیندار بناتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، عبادت ہے۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرا طریقہ یہ اپنا، ہر اچھے کام میں بچوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ اولاد کی تربیت میں کیا کرنا، جہاں بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس اچھے کام میں بچوں کو ساتھ میں لینا، خود ہی نہیں کر لینا، اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھ لینا ہے۔ جیسا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہاتھ پٹائے، اینٹ اور پتھر اٹھا اٹھا کے ابا کو دیتے رہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند ہوتی رہی، اور اللہ کی بارگاہ میں باپ بیٹے دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھائیو، اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال، اولاد کی تربیت اس لیے ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ وہ والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، آپ کو اللہ نے لڑکا اور لڑکی سے جو نوازا ہے، ان اولاد کی تربیت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی ذریت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ضروری ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے لازم ہے اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، تو اپنی اولاد کی اصلاح میں اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دین بتائیں، بیٹا اسلام یہ ہے، بیٹا دین یہ ہے، دین اور اسلام سے اپنی اولاد کو روشناس کرائیں، یہ تربیت ہے۔ والدین کے لیے اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ قیامت کے دن اللہ ماں باپ سے سوال کرنے والا ہے۔ اللہ بچے دیا ایسے نہیں، اللہ آپ کو اولاد دیا تو اللہ ماں باپ سے سوال کرنے والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی نے فرمایا تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی شعبے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اے ماں باپ آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، اللہ آپ کی اولاد کے تعلق سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اے ماں باپ بتاؤ آپ نے اپنے بچے کو دین سکھایا، ایمان بتایا، عمل سکھائے، عقیدہ سکھائے؟ ماں باپ سے سوال ہونے والا ہے۔ اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرے، اپنی اولاد کی تربیت میں اگر ہم غفلت برتے، اللہ کے یہاں اگر سوال ہو جائے ہم سے تو ہم کیا جواب دیں؟ اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ تیسری بات، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ۔ اللہ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مرنے کے بعد بھی ثواب ہے۔ اللہ وہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، خواہش ہے طرف ہے اللہ اولاد دے، اللہ دے گا، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، مصلیحت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی رہی، اما عائشہ اللہ سے دعا کرتے رہی، اللہ اولاد دے، اللہ اولاد، اللہ کی مصلیحت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اولاد سے محروم، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اولاد دے۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اولاد دیا، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ہے۔ اللہ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ مر گئے، اس کے باوجود بھی آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من صلاۃ، آدمی مرتا ہے عمل کا سلسلہ کلوز، جب تک زندگی نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، مسجد جاتا، قرآن پڑھتا، اچھے کام کرتا، ثواب لے، مر گیا عمل کرتا، انہیں مر گیا عمل کا سلسلہ ختم۔
لیکن نبی نے فرمایا 3 ایسے ذرائع ہیں، 3 ایسے اعمال ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب جاری رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے، اس نے پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، یہ اولاد نیک ہے، یہ اولاد صالح ہے. یہ صالح اولاد اپنے والدین کی اس میں دعا کرتے رہی، میرے ماں باپ میرے پر کتنے بڑے احسانات، میرے ماں باپ نے مجھے سنوارا، میرے ماں باپ نے مجھے بنایا، میرے ماں باپ نے میرے مستقبل کو بنایا. ماں باپ کو یاد کر کے اولاد جو دعا کرے گی، اس دعا سے مرنے کے بعد بھی ماں اور باپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا. اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ اولاد کے بگاڑ کا وبال ماں باپ پہ بھی ہوگا. تربیت نہیں کرے، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرے، یہ وبال، یہ گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا. اولاد بے نمازی ہے، اولاد شرابی ہے، جواری ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا وبال ماں باپ کو بھی ملے گا. ماں باپ میں کیا کروں بھائی، بچہ کر رہا، میں کیا کروں، بچہ کر رہا. حدیث بتاتی ہے کہ گناہوں کا وبال ماں باپ پہ بھی پڑے گا. بخاری کی روایت، پیارے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ وہ مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے، کسی بھی گھرانے میں ہو، ہر بچہ وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے، کرسچن ہے تو بچے کو کرسچن بنا لیتے، مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا لیتے. لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. تربیت اولاد کی یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اچھا سوال، تربیت بچوں کی کیسے کرنا؟ بچوں کی تربیت کیسے کرنا؟ نمبر 1، بچوں کو عقیدہ، دین، ایمان سکھانا. بیٹا کلمہ توحید یہ، کلمہ شہادت یہ، ہاں، اور نماز کی دعائیں یہ، اللہ پر یقین رکھنے کے یہ تقاضے ہیں، توحید کے یہ تقاضے ہیں. ہمارا رب ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. کیا مثالیں قرآن میں نہیں مل؟ سورہ لقمان اٹھاؤ، ایک وقت کے حکیم تھے وہ، لقمان حکیم، یہ نبی نہیں تھے. لقمان حکیم، ان کے اس عمل پہ اللہ خوش ہو کے ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان حکیم اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. توحید سمجھا رہے بیٹے کو، شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. لقمان حکیم اپنے بچے کو نماز کا حکم دی. لقمان حکیم اپنے بچے کو تکبر نہیں کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، زمین میں نرمی سے چلنا، فخر نہیں کرنا، نہیں اترانا. بڑی قیمتی نصیحتیں باپ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن حکیم بیان فرمائی. تو سب سے پہلی تربیت کا پہلو یہ اپنے بچوں کو عقیدہ اور دین سکھانا، عقیدہ، ایمان اور عمل بچوں کو بتانا. یہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے تربیت میں پہلا رول. نمبر 2، بچوں کو نماز کا پابند بنانا. ہمارے بچے نماز کے پابند ہیں یا نہیں؟ اگر میری اولاد نماز کی پابند ہے تو میری اولاد صالح ہے، میری اولاد دیندار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا. اولاد کی تربیت میں نماز ایک اہم حصہ ہے. آج ماں باپ اس خوش فہمی میں، بچہ جاب کو جا رہا، کما کے لا رہا، گھر بنا رہا، پراپرٹیاں کر رہا، نماز میں بول رہے ہیں. تربیت اولاد میں نماز ایک اہم حصہ ہے. پیارے نبی کی حدیث کیا ہے؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہیں نماز کا حکم، کتنے 7 سال کے ہیں نماز کا حکم دو. جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھے، ماں باپ بچے کو مارو، ماں باپ اپنے بچے کو ہلکی مارو. یہ مار اس لیے مارنا ہے بچہ پھر بے نمازی نہیں بنے، پھر نماز نہیں چھوڑنا بنے. کیوں مارنا ہو بچے کو؟ اس لیے مارنا ہے کہ اب مار کھا کے
پھر وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ صحابیات اللہ کے نبی کے زمانے میں تربیت کے لیے بچوں کو مسجد میں لاتے تھے جی، ایمان دیکھو خواتین کا ماشاءاللہ، صحابیات اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے، بچے جب رونے لگتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے، بچے کے رونے سے ماں کو تکلیف نہیں ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے۔ آخر میں 2-3 مثالیں میں آپ کی گوشے گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے تربیت اولاد میں ایک واقعہ مل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا، یہ امام اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ ایسے آگے چل کے امام نہیں بنے، ان کے پیچھے ان کی ماں کی محنت۔ بچپن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بچپن ہے، بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے، آج کل مسجد میں مکتب ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد میں جاتے، راتوں میں، دن نہیں، راتوں میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد جاتے۔ تو سردی کے موسم میں، سردی اور جاڑا، اس سردی اور جاڑے کے موسم میں ماں کیا کرتی، رات میں جاگ رہی، میرا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد گیا ہے، سردی ٹھنڈی نہ لگ جائے، ماں کیا کرتی، بچے کو سردی سے بچانے کے لیے لباس بنا رہی۔ آج کل تو ریڈی میڈ بن رہا ہے، یہ سوٹرا اور پورا آج ریڈی میڈ بن رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں نے بیٹے کو سردی سے بچانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹا مسجد جا رہا ہے، سردی نہیں لگنا میرے بیٹے، لباس بناتی، راتوں کو جاگتی اور بیٹے کو اللہ پر توکل کا یقین دلا دے، بیٹا اللہ پہ بھروسہ کر، بیٹا اللہ پہ بھروسہ کر۔ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آخری مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تربیت اولاد میں ان کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے۔ تربیت اولاد میں سب سے پہلے کیا کرتے، اللہ کی نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میں اللہ کی نبی سے سیکھتا ہوں، میں جتنی باتیں میں اللہ کے نبی سے سیکھا میں اپنے بچوں کو سکھاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کی مجلس میں بیٹھتے، نبی سے سیکھتے اور اپنے اولاد کو جا کے سمجھاتے۔ آگے چل کے کیا نتیجہ ہوا، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے والد کی تربیت کہ آگے چل کے میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، حج کے دوران میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کہاں کیا کر رہے ہیں، ہر قدم پہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پورے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا، میں نے اپنے والدین سے سیکھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ بھائیو اس ضمن میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تربیت اولاد ضروری ہے، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ آج اولاد کے بگاڑ کی وجہ سے آج مساجد ویران ہیں، آج ہمارے محلے اور آج ہماری گلیوں میں گالی گلوچ اور لان تھان، یہ شراب کی جو گلیاں آج جو لگی ہوئی ہیں، ان والدین کی اپنی اولاد پہ محنت نہ کرنے کا نتیجہ۔ اگر یہ والدین اگر اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرتے، انہیں بناتے، انہیں سنوارتے، جس طرح جمعہ کی نماز میں مسجد بھری ہے، ہر نماز ہماری پوری مساجد آباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو نے جو اولاد دی اللہ نعمت ہے، اللہ یہ امانت ہے، اللہ ان کی تربیت کرنا عبادت ہے۔ اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بل اللہ بڑوں کو نمازی بنا دے، اللہ خواتین کو نمازی بنا دے، اللہ ان کی ذریت ان کی اولاد کو اللہ نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بھی یہ دینی بیانات سننے کے لیے دور دراز سے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے آنے کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأعم وأكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.